روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی، تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں، کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں، کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک، کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے۔ اور آپ بچے ہوئے ہیں، حلق سوکھا ہے شام کے وقت، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں، پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے، ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے،
صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے, صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے, نیورو سرجن ہے, صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے, صرف ہڈیوں کے الگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے وہ ڈاکٹر بنے, لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے, کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو. اسی لیے میرے عزیزوں, انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا. رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں, یہ کس طرح سے چل سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے, اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو. یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ان کے بات کرنا, ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو. یہ آسان ہے, یہ آسان ہے, ان کے پیچھے چلو. اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے, بڑے نقصان اٹھاؤ گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے, ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں, ورنہ کیا ہوگا. رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد, جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے, 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے, احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی. ذہن کو حاضر رکھیں, میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے, چھوٹی سی ایک پہاڑی. اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا, سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا. نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں, اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں. تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا, لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں, حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے, دشمن سامنے ہے, مومنین ادھر ہیں, اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار و مشرکین کو غالب آ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے. کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے, فتح ہو گئی. اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا. سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی. اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز, انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے ہیں, جنگ ختم ہو گئی. بعض نے کہا نہیں, حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی. بعض صحابہ نے کہا نہیں, حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا. جنگ ختم ہو گئی, جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں. اس بات پر جب صحابہ اکرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے, تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے. 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے, وہ کھڑے رہ گئے. لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے 200 گھوڑ سواروں کو ساتھ کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا. وہاں سے اتر گئے لوگ تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا. پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کیا پیچھے سے. کفار و مشرکین پلٹ کر کے اچانک حملہ کیا, یہ سنبھل ہی نہیں پائے. اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے, ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی.
جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی. اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا. یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی. ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربیع جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے لگے تھے. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک تانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے. اور وہ تانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی تانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں؟ پتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. اتنا بھاری جو نقصان ہوا اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ اکرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں. لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے. اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو تو 70 لاکھ جانے جائیں گی. آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا. اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے. جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان. نبی اور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے. اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کے قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسے ہی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر. تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا, چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا, کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ اجازت ہے, لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ, رب کا شکر ہے, ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی, آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا, سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے, لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے, میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں. انہوں نے دین کو, اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا, نہیں, میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے. جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں, ہزاروں کا قتل, ہزاروں کو مارنا, اس سب کا ایک کارن ہے, ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے, پتہ ہے آپ کو, حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما, غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں. ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں, میں نبی کی شریعت پر چلوں, نبی کی خواہش پر چلوں, پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا, اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے, چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے, حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے, اس میں صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہے, حیدر کرار ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے, کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں, چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا, چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے, اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور, گرمیاں نہیں دیکھی, ٹھنڈیاں نہیں دیکھی, حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے, واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے, چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو, ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں, ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ, جن کا مال لوٹا گیا تھا, وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں ان کا گھر ہے, وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں, بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے, نکل کر کے آئے. اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو, ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک ہم بنی اسرائیل نہیں, امت محمدیہ ہیں. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے, مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. یہ دین, یہ دین ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو. جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے, جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے, تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا. 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر, جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے. اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو, مہینہ بھر خندق کھودتے رہے. وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے, جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے, اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی, پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں,
اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ ایک دن 2 دن، بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی، وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے. اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو سامان کون دیتا، ان کے گھر کون چلاتا. اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. ان کے پاس جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا، ایک کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے، ایک کھجور. اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لیکن مجال ہے، ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی. بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے، صرف نبی ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے. اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا امتحان تھا، یہ بڑا امتحان. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، تب اللہ کی مدد آتی. تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو، سنت پر عمل کرنا نہیں ہے، دین پر عمل کرنا نہیں ہے، نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا؟ وہ صحابہ کیا کیفیت تھی. خندق کی جنگ ختم ہو گئی، مہینے بھر 2 مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، سب زخمی تھے. کسی کے تیر لگا، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی انصار میں سے، ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا. حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے. جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے، بیچ راستے میں مدینے نہیں پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے. عرض کیا یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں. اتنی بڑے جنگ کے بعد آ رہے ہیں صحابہ، مدینہ قریب ہے، اور بیچ میں جبرائیل امین آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیناً رفیق ہیں، شفیق ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا، وہ نہایت ہی رحم دل ہے. صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے، ان سے ایک بار پوچھ تو لوں. ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے، ہم بھی سفر سے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں، بچوں سے بات تو کر کے آؤں، کپڑے بدل کے تو آؤں. صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں، بیویوں سے مل کر کے آئیں، بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ، جبرائیل امین آئے تھے، کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی چلتے ہیں. دیر کس بات کی، ابھی چلتے ہیں. وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. اور اپنے معاشرے میں کسی زنا کرنے والے اور شراب والے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بولوں گا تو پتہ نہیں کیا برا سمجھ لے گا. نہیں میرے عزیزوں، وہ بھی امت کے لیے، جماعت کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا. آپ اگر برائیوں کو روکنے کی عادت ختم کر دیں گے تو پھر گھر تو جلنا ہے، وہ گھر کو آگ لگے گی. آج آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بچے بیکار ہوئے ہیں نا، پڑوسیوں کے بچے آوارہ ہو گئے، بدماش تو برائیوں میں نہیں جاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر تمہارے گھر کے بچوں کو بھی وہ آگ میں ملوث کر دیتی ہے. گندگیاں جب باہر سے آتی ہیں تو آپ کے گھر کو بھی تباہ و برباد کرتی ہیں. اسی لیے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں برائیوں کو برداشت نہ کریں. جتنی ممکن ہو، جتنی طاقت ہو، اس کا سدباب کریں، اس کو روکیں. اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں عرض کروں گا برائیوں سے کیسے اپنی قوم کو بچایا جائے. اس کے طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں، میں وہ طریقے اور علاج آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن پہلی بات اپنی ذمہ داری سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قیامت کے قریب جو مومنین کی جماعت ہے وہ کیسے ختم ہوتی چلی جائے گی. فرمایا گیا پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے، یعنی جو پازیٹو حکم دیتے تھے، میاں تم یہ کرو، تم یہ کرو، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، یہ کم ہو جائیں گے. اور برائیوں کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی. پھر چند دنوں کے بعد امت میں وہ جماعت آئے گی جو برائیوں سے روکتی تھی، وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گے. پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی اب چلے گئے. چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے. اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا، اجازت عام کر دی جائے گی، اجازت عام کر دی جائے گی، برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد آخری زمانہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے۔ مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ حجاز، نجد، عرب شریف، جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی، ورنہ وہ عرب شریف ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکن ہے، مولد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام پاک ہے۔ عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ، ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی، وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے۔ ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں، پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے، ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں، صرف عبادت ہوگی۔ عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں، اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے، باہر نظر نہیں آؤ گے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے، ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے، شٹر بند کرتے تھے۔ یہ حالات تھے، ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں، بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا۔ یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا، اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو، یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس، خلافت امویہ، یا خلافت راشدہ، ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے، زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا۔ بڑی سخت سزائیں تھیں، جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر پورا وہاں پر موجود تھا۔ حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری طور پر اس کو پلٹ دیا۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ سب ختم، کچھ نہیں۔ نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی، وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں۔ گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں۔ امر بالمعروف ختم کر دیا، اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو، وہ تو جا چکا تھا، لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں، لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا، ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے اندر۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں، وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے، اجازت شدہ ہو گئے۔ بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسرٹ کروائے جائیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے انہیں ننگا ناچ دکھایا جائے، مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے، عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں۔ یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے، وہاں بیچ بنائی جا رہی ہے جہاں ننگے سوئیں گے، اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا۔ 5 منٹ میں کوئی ویزا بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا ہے۔ اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے، آج تک لکھا ہوا تھا، اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے، کچھ نہیں، جیسے رہنا چاہیں ویسے رہیں، پابندی نہیں ہے۔ نماز کے اوقات میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں، آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جاری رکھ سکتے ہیں، بازار کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ اسلامی ملک تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسایا ہوا معاشرہ تھا۔ دنیا میں خرابیاں پھیل رہی ہیں، لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما ہے، اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، انہوں نے
اذانوں کی آواز کو کم کروا دیا. کون غیر مسلم سننے والا تھا؟ 100% مسلمان تھے. لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ اذانوں کی آواز کو کم کر دیا جائے, غیر ضروری ہے. جس کو اوقات معلوم ہے وہ خود نماز کے لیے چلا جائے گا وقت پر. تیز آواز سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. کن کن چیزوں کو یہ روکتے چلے گئے. یہ وہی زمانہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ برائیوں سے روکنا تو ختم, انہوں نے برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا. آج آپ کو پتا ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں ان کی کرسمس ڈے پوری سعودی عرب میں دھوم دھام سے منائی گئی, دھوم دھام سے منایا گیا. اس میں باہر سے ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار بلائے گئے. ابھی ہیپی نیو ایئر منانے کی تیاریاں ہیں. مجھے اس بات کا سوال ہے میرے عزیزوں, ہم جب آواز اٹھاتے تھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منانے دیا جائے, تو ان کے ہاں سے شرک اور بدعت کے فتوے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا جائز نہیں, اسلام میں ثابت نہیں, اور کرسمس منانا جائز ہو گیا. ہیپی نیو ایئر کے لیے پورا ملک سجانا جائز ہو گیا. میں آج سے کافی سالوں پہلے سے اپنے خطابات میں یہ کہتا آیا کہ اے میرے عزیزوں, جن کو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ حقیقت میں نہ ایمان والے ہیں نہ مسلمانوں کے مسیحا ہیں. ان سبوں کی لنک اسرائیل اور یہودیت سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ انہوں نے چن چن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو تو ختم کر دیا, لیکن یہودیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں سعودی میں اس کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے. اس کو ہولی پلیسز کہہ کر کے یا محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ سمجھ کر کے اس کو ریزرو کر دیا گیا. یہ حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قیامت قریب آ چکی, اور اگر آپ بھی اپنے درمیان یہ دو عادتیں چھوڑ دو گے تو تباہی کے دہانے پر جاؤ. ان کو مت دیکھنا کہ وہ پورے سعودی کو بدل کر کے بھی آج کامیاب ہے. کامیاب کچھ نہیں, وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کرے, کسی پاکیزہ مقام میں رہنے کی وجہ سے نہیں. اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے بے ایمان ہو گیا دوزخ نہیں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا اگر بے ایمان ہو گیا. آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے. قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا. آج سب نماز کے لیے آئے نا, ایک شخص مقدمہ کرے گا, وہ بے نمازی تھا, اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. وہ کہے گا رب ذوالجلال میرا پڑوسی تو آج جنت میں جا رہا ہے. کہا وہ نمازیں اس کی تھی, پوری نماز پڑھتا تھا. تو کہے گا اے رب ذوالجلال وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی بھر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا. تو اسے بھی روک لیا جائے گا, اسے بھی روک لیا جائے گا. کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اچھائی کی دعوت دے, اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا. تأمرون بالمعروف, تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ ہو. تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو؟ کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے. اخلاق خیر, اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے. ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں اپنے بچوں کو ماں باپ سکھاتے تھے تمیز اخلاق کیا ہے, یہ اچھائیوں کی دعوت تھی. یہ بھی ختم کر دیا آج معاشرے سے. آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہیں کے درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے, مسافہ کرو تو کس طرح کرو. ابھی تو یہاں پر سکھاتے ہینڈ شیک کرو بیٹا, کس کے طریقے تم ڈال رہے ہو اس کے اندر. ہاں اس کو تھینک یو بولو بیٹا. سب چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودیوں عیسائیوں کی ڈال دی. خاص طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ, اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت یہ اخلاق خیر کی دعوت دینی چاہیے. لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے, وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے نام سے پوری سورہ آئی ہے 21ویں پارے میں. کس وجہ سے جانتے ہیں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں, اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے, اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ نصیحتیں جو باپ بیٹے کو کرنا چاہیے. یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹے نماز ہمیشہ پڑھنا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اچھائی کی بات کرنا, برائیوں سے روکنا, اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہے یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ خردل, کہتے ہیں اے بیٹے اگر برائی تو رائی کے دانے کے برابر بھی کرے, چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے گا یا زمین کے اندر جا کر کے کرے گا, یأتی بہ اللہ, اللہ وہ تجھے سامنے لا کر دکھائے گا. یہ بیٹے کو نصیحت ہے, کس کی بات کی؟ یہ اچھائیوں کا حکم تھا, یہ امر بالمعروف. اتنا ہی نہیں, اور آگے آیتیں اگر میں پڑھوں چھوٹی بھی باتوں کا ذکر ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بیٹا جب بات کرنا نا لوگوں سے تو منہ موڑ کر کے بات نہیں کرنا. ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے, ادھر ہے یوں منہ کر کے بات کر رہا ہے پیچھے, یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے, گھمنڈ کی علامت ہے. بات کرے تو عاجزی ان کے ساری کے ساتھ آمنے سامنے بات کرے, یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اور زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, جب چلنا تو دھیمے انداز میں چلو, زور زور پیر پٹک کر کے نہ چلنا.
کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ تربیتیں دی ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، قرآن کے احکام ہے یہ. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بات کرنا تو دھیمی آواز میں بات کرنا، اس لیے کہ چلا چلا کے بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اور سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب باتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دیا. امر بالمعروف کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے. باپ اپنے بیٹے کو، پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، آقا اپنے غلام کو، مزدور کو، وہ جب تک طاقت رہے اچھائیوں کی بات کرتا رہے، اسے اچھائیوں کی دعوت دیتا رہے. اور رہی بات دوسرے نمبر پر برائیوں سے روکنا، اس کو بھی کبھی ختم ہونے نہیں دینا. یہ بہت ڈینجر چیز ہے. اگر ختم ہوگی تمہارے اندر سے اللہ کا عذاب آ جائے. اگر برائیاں کہیں دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے نہیں تو منہ سے تو روکو، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل سے ان کا بائیکاٹ کرو کہ آج سے میں تم سے نہیں ملوں گا، تم یہ کام کرتے ہو. یہ برائیوں سے روکنے کے طریقے بتائے گئے تاکہ اسے احساس ہو. کیوں روک رہے ہیں آپ؟ کیوں روک رہے ہیں؟ دو کاموں کی وجہ سے. اس سے بھی محبت ہے آپ کو، اس لیے روک رہے ہیں. ایک تو زمین میں فساد نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا میرا بھائی جہنم میں نہیں جانا چاہیے. یہ فکر ہے نا ہماری. ہم برائیوں سے کیوں روکنے آئے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بھائی برائی کر کے دوزخ میں نہ جائے. یہ احساس ہو، ہمیں یہ فکر ہو. برائیوں سے روکنے کی عادت جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے سنو. ایک حدیث پاک میں جبرائیل امین نے عرض کیا حضور پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بستی پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا مجھے. میں اس بستی پر عذاب لے کر کے اترا، لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ تھا، باقی سب گنہگار تھے، نافرمان تھے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ایک بندہ تو نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا ہے رب ذوالجلال اس بندے کا کیا کروں جو ایک نیک بندہ اس میں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو. جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے عذاب نازل کیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. اللہ کا عذاب آیا، ہلاک ہو گئے. برسوں بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھا ہے مولا اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن تیرا عذاب اس کو بھی گرفتار کر لیا، ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبرائیل وہ نیک تو تھا، عبادت تو کرتا تھا، لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، وہ سب دیکھ کر کے خاموش رہتا تھا. اس لیے میرا قانون یہ ہے برائی دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے سامنے برائی کرنے والے کا ہوگا. یہ چیز سخت ہے. برائیوں سے روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، ہماری خصوصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے آپ کی. اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو پھر امت کی کیا خصوصیت آپ کے پاس رہے گی؟ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے برائیوں سے روکنے کے لیے چھوٹے موٹے لوگوں کو ہی نہیں بڑے بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی للکارا ہے. اگر وہ برائی کر رہا ہے علماء حق نے اس کو بھی بولا ہے، اس کو بھی تنبیہ کی ہے. چاہے وہ اکبر کی بات لے لو، 48 سال حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر، اور اس کے سامنے کس کی مجال تھی؟ لیکن جب وہ ایک خرابی کی طرف جا رہا تھا ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑے ہوئے اور اسے للکارا اور اسے کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا ہے، ایک نیا دین لا رہا ہے میرے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر. اس پاداش میں اس نے جیل میں بھی بند کیا، لیکن وہ عالم حقانی عالم ربانی یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دوں تو پھر امت کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. چاہے وہ کسی کے بھی اندر آئے برائیوں سے روکو، چاہے وہ کفار و مشرکین میں آئے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینی کردار ہے. حضرت امام حسین کے چند بچے تھے، گھر پہ لے کر بیٹھے، ایک یزیدی تو تھا. کیوں باہر آئے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ خرابیاں آ جائیں گی امت میں. ایک عیاش طبیعت کا شخص جو فاسق و فاجر شراب نوشی کرتا ہے وہ اگر آ رہا ہے امت مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے تو آگے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ آئے باہر، اس پاداش میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے. بچے، اپنی عورتیں اور گھر بار، خود اپنی جان سب چلی گئی. لیکن امت کی جو خصوصیت تھی برائیوں سے روکنے کی، اس سے امام حسین نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اے امت کے نوجوانوں، آپ کے لیے بھی یہ درس ہے کہ آپ میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ چھوٹی برائیاں ہوں بڑی برائیاں ہوں، روکنے کی کوشش کرو، روکو اسے. راستہ چلتے ہوئے ایسی آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے ہنستے ہوئے چلے گئے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی لائف ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، قیامت کے دن تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا. تم دیکھ رہے تھے ایک شخص جہنم میں جا رہا تھا، کیا تم نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے ہمارے محلوں میں یہ عام رواج تھا، بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ بچوں کو ڈانٹتے بھی تھے، بلکہ کسی کا بھی بچہ غلطی کر رہا ہوتا تو مارتے بھی تھے. مسجدوں میں بھی ہوتا، لیکن اب وہ رواج ہی ختم ہو گیا. ہاں اب کسی کے بچے کو چھو لو پورا گھر آ جائے گا لڑائی کے لیے. ارے میرا بچہ کیا کیا تھا آپ نے، کیسے اس کو پکڑ لیا، کیسے اس کو مارا. یہ ساری چیزیں کیوں ختم ہوئی ہیں؟ آپ یہ بڑھاوا دے رہے ہیں اپنے بچے کو شرارت کرنے کا اور برائیاں کرنے کا. بلکہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو برائی پر ٹوکا تھا یا مارا تھا، بچہ روتے ہوئے آ کر شکایت کیا، تحقیق کرو کہ وجہ کیا تھی. یہ نہیں کہ غصے میں دشمنی نکالنے کے لیے اس کے پاس جائیں.
تحقیق کرو کیا بچے نے حقیقت میں غلطی کی تھی, تو پھر جا کر کے جس نے روکا تھا اس کا شکر ادا کرو اور اپنے بچے کو اور تنبیہ کرو, پھر دیکھنا اگلی بار اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی. اس بار ہوتا کیا ہے, لڑائی کر لیا تو بچہ شیر ہو گیا, اب کچھ بھی کر سکتا ہوں, باپ تو آئیں گے نا لڑنے کے لیے, میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں گا, اگر کوئی مجھے پکڑنے آئے گا تو باپ کو لے آ جاؤں گا, میرا باپ تو ہے ہی ہے, سنبھالے گا. یہ بچوں کو برائیوں کی طرف بڑھانا اور انہیں حوصلہ دینا اور انہیں گمراہ کرنے کا سارا ذمہ انہی لوگوں کے سر پر آئے گا جو ماں باپ ہیں. ان برائیوں سے روکنے کے لیے بھی اپنے گھروں میں طریقے بنائیں. اچھا, میں نے جو علاج اور طریقہ بتایا تھا اس کی طرف آپ کو اشارہ کر کے چلتا ہوں. ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت میں تو ہم رہ نہیں گئے, ہمارے ہاں جمہوریت ہے, یہاں پر ایک ڈیموکریسی ہے, آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں آزادی سے جینے کی. اسلامی حکومت ہوتی تو وہ قاضی اسلام, حاکم اسلام, ان کو حکم تھا کہ وہ برائیوں کو طاقت سے روکیں, ان کو تو اجازت ہے مسلمان کو روکے وہ برائی کرنے سے, یا ملک میں رہنے والے, جیسے یہاں کی پولیس کو بھی اجازت ہے, اختیار ہے کہ وہ برائیوں سے روکے, لیکن یہ کیا روکیں گے, یہ خود ہی اٹھاتے ہیں کہ کچھ دھندا کرو ہم سپورٹ کریں گے. ہاں یہ سب تو باتیں آتی ہیں, ہم نے سنا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر, سارے لوگوں کے لیے نہیں کہتا. نشہ کا کاروبار کرنے والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر یہ چاہیں تو 5 منٹ میں سب کو روک دیں, بند کر دیں. یہ بزنس بھی ہوتا ہے, سب کچھ پتا ہے, کہاں سے مال آتا ہے, کہاں بکتا ہے, یہ پولیس والوں کو بھی پتا رہتا ہے, لیکن چھوٹ دی جاتی ہے. یہ برائیوں سے روکنے کا طریقہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے طریقہ. برائیوں سے روکنے کا طریقہ یہ اپنا ہو یا غیر ہو, میری زمین کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپس میں. اس میں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو کھلے عام حرام کاریوں میں مبتلا دیکھو تو شرعی طور پر تمام مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں. اگر محلے میں معاشرے میں کوئی سودی کاروبار کرتا ہے, میرے آقا کی حدیث ہے, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا, سود کا ایک درہم کھایا, گویا کہ کعبے کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. اتنا بڑا گناہ ہے. سود کو عام سمجھتے ہیں مسلمان آج, یا ان کا دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جائیں گے. تمہارے لیے سخت حرام ہے, اور سب سے خطرناک قسم کا حضور بھی دشمن تو سر چھوڑ کے بیٹھے, مدینے کی طرف منہ کیا اور جھوم کے کہا تھا, ایک طرف آدائے تھی, ایک طرف ہے حاسدی, بندہ کے طرح شاہ تم پہ کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز, فیضان سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. پہلی بات تو یہ ہے جوانوں, مسلک کا پابند رہنا ہے. انشاءاللہ بڑے آئیں گے تمہارے پاس کچھ مہینوں بعد, ہم ان کے گھر والے ہیں, ہم ان کے در والے ہیں, ہم مولائی ہیں, ہم آقائی ہیں. بہت اچھا اشارہ. میں بڑی بات نہیں کہتا, یہ مصطفیٰ کا بیٹا بیٹھا ہے, مجھ سے نہ پوچھو, شاید میں حقیقت میں بول جاؤں. سید افروز میاں کو کھڑا کر کے پوچھ لینا, بتاؤ حق کدھر ہے, حق کدھر ہے, تو یہ بھی کہیں گے حق ادھر ہی ہے جدھر امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے تکلیف ہوتی ہے, کوئی بابائی بنے گا, کوئی مولائی بنے گا, بے مولائی ہم ہیں. ہاں, علی والے بھی ہم ہیں, غنی والے بھی ہم ہیں, فاروق والے بھی ہم ہیں, صدیق والے بھی ہم ہیں, اور مصطفیٰ جان رحمت والے بھی ہم ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں سچے محمدی. ہاں, اس لیے خدا کے واسطے بچانا, بچائیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے, بچانے والا خدا ہے, بچانے والا خدا ہے. حق ہے ہو تو صرف 1 مہینے کے لیے برساتی میڈک کیوں بنتے ہو, سچے ہو 1 دن کے لیے کیوں بنتے ہو, قسم خدا کی. اگر کوئی ایسی تعریف سیدوں کی لکھ دے جیسی امام نے کی ہے تو پھر اس کی تحریر لا کے دکھاؤ. قلم توڑ دیا میرے امام نے, حق ادا کیا, اور کیا فرمایا تھا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا. بول بھالے میری سرکاروں کے, اور یوں ہی بول بھالے نہیں کہتے تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, ہمارے سمجھوتے زرد و بریانیوں پہ نہیں ہوں گے, ہمارے سمجھوتے خالی حلیم پہ نہیں ہوں گے, ہمارے سمجھوتے حضور کی عظمت پہ ہوں گے انشاءاللہ. حضور کی عزت پہ ہمارے ہوں گے. اللہ سلامت رکھے. نوجوانوں, اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے. جو کھڑے میں ان سے نہیں کروں گا بیٹھ جاؤ, میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو, لیکن اتنا پتا کہ جہاں سے بھی آئے ہو نا, خود نہیں آئے ہو, مدینے والے کے بلائے ہوئے بیٹھے ہو, حضور کے بلائے ہوئے ہو. کھڑے ہو کے جلسہ سن رہے ہو نا, سنو, لیکن اس کھڑے ہونے کی قیمت ادا کر کے جانا. ایک وعدہ کر کے جاؤ, گھر جاؤ گے تو ماں کے قدم چھومنا, کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا, سب نے بیٹھ کے جلسہ سنا تھا, ہم نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا. کیا رہا ہے کھڑے ہو, بیٹھ کے اللہ اماں کے ہاتھ میں چھومے گا. پوری تقریر حضرت نے کر دی اسی بات پہ کہ یار ایک کھڑے ہو کے کہتا جی میں کھڑے ہو کے سنوں گا تاکہ اسی بہانے سے ماں کے ہاتھ چھوموں. مگر خیر کوئی بات نہیں ہے, جو جہاں بیٹھو یا کھڑے رہو, مسئلہ کوئی نہیں ہے. کوئی جانے نہ جانے, حضور جان جائے, حضور جان جائے. اللہ سلامت رکھے. حضرت علامہ مولانا سنا صاحب, بس دعائیں چاہیے. میں اپنی قوم سے چند باتیں کرنے لگا ہوں, چند باتیں, بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا, مجھے پتا ہے وقت کافی دیا گیا مجھے, اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی بہت زیادہ ہیں. یقین کریں, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے اس کی جون تک خالی نہیں ہے, مہی تک خالی نہیں ہے, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. جب سے حضور کی باتیں کرنا شروع کی ہے نا, تب سے زمانے میں چمکنے لگے. سبحان اللہ, یہ سب حضور کا کمال ہے, ورنہ کوئی ہمیں جناب سائیکل پر نہیں بٹھاتا, ہاں دلا کے بھاگ جاتا بھائی.
آج ہوائی جہازوں میں اڑ رہے ہیں نا، تو اپنا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا کمال ہے، حضور کا کمال ہے۔ بتاؤ ان کی باتوں میں اتنا کمال ہے تو ان کے دیدار میں کتنا کمال ہوگا۔ جس نے ایک جھلک نہیں دیکھا وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اور جس نے زندگی قدموں میں گزار دی پھر اس کی شان کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ اکثر نوعمر بچے میرے سامنے، اور یہ کبھی مت کہنا یار ڈانس میں نوجوان زیادہ جا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جلسوں میں بڈھے کچھ زیادہ ہی کما رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ گئی ہے بڑے بوڑھوں کو۔ دیکھ لو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سفید بالوں والے گنوں نا، میں تو 5-6 بیٹھے بس، اگر کوئی چھپا بیٹھا ہوگا کپڑے میں تو نہیں جانتا۔ یہ سب بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ سامنے بوڑھے ہیں کدھر؟ یہ تو سارے بچے بیٹھے ہیں، اللہ سلامت رکھے جن کے سفید بال والے، سفید بال والے، رومال والے نہیں کہہ رہا ہوں میں، لال رومال بھی کافی چلا ہے، ادھر مسئلہ مت لے کے جائیے، اللہ سلامت رکھے۔ لیکن جتنے بیٹھے ہو بھائی، اور میری گفتگو بھی اکثر جوانوں سے ہوتی ہے، بڑے بوڑھے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں کرے، یہ تو گھر میں لیٹ کے اولاد کو خالی دعا کرتے رہے تب بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیٹے رہے، ہاں لیٹے رہے، پورا اچھا بڑا اچھا خطاب آپ نے سید صاحب سے سنا، لیکن ابا بھی کم نہیں ہوتے، کم نہیں ابا، تالیاں دونوں ہاتھوں سے بچتی، ماں باپ پر کا احترام لازم ہے، حضرت کی پوری گفتگو پہ عمل کرنا ہے، لیکن باپوں سے بھی گزارش ہے تم پہ بھی کچھ اولاد کے حق ہے، اچھی تعلیم دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اچھی تربیت دینا تمہاری ذمہ داری ہے، حضرت بھی فرما رہے تھے تعلیم تربیت آپ بھی بچوں کو اچھی دو۔ آج نا بڑی تکلیف ہے، جلسوں پہ تنقید کرنے والے بہت ہوں گے، مولویوں کی ٹانگ کھینچنے والے بہت ہوں گے، صرف ایک سوال ہے، کسی آپ نے باقاعدہ باضابطہ مستند عالم کو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے دیکھا ہے؟ بتاؤ، جو مستند عالم ہو، سند یافتہ پڑھا لکھا عالم ہو، اسے آپ نے جہیز مانگتے دیکھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں آپ کو کھڑا نہیں کروں گا، بس میں سمجھانا چاہتا ہوں، نہیں دیکھا نا؟ ہم اپنے بچوں کو عالم بنانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے معاشرہ سارے ولی بن جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جتنے دکاندار ہو نا تو وہ سب ایسے بیٹھے ہوں دکان میں جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، کوئی ٹنڈی نہ مارے، اور چلے جاؤ نا بازار میں تو 1 کلو کی جگہ 900 گرام ہی تل رہے ہیں، بیچنے آگا نا تو 1 کلو میں 900 گرام لے کے جائے گا، اور خریدنے آگا تو 1 کلو میں 1100 گرام لے کے جائے گا۔ باٹوں میں چپکی چپکن چل رہی ہے، جب لایا چپکا دیا، جب چاہے چھٹا لیا، ڈنڈی پر ڈنڈی مار رہا ہے، ہاں، اور سوچ رہا ہے اس سے امیر ہو جاؤں گا؟ نہیں، امیر کسی کا حق مارنے سے نہیں ہوتے، امیر حق ادا کرنے سے ہوتے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق کھانے سے کوئی امیر نہیں ہوتا۔ ہماری قوم چاہتی تو یہ ہے کہ میری اولاد ولی ہو، لیکن خود 3 بجے تک ڈانس پارٹی دیکھ کے آیا، اگر ابا 3 بجے آگا نا تو بیٹا 4 بجے آگا، یہ یاد رکھنا۔ اولاد کبھی وہ نہیں کرتی جو ہم کہتے ہیں، اولاد ہمیشہ وہ کرتی ہے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ خیال رکھنا میری باتوں کا، اولاد ہمیشہ وہ کرتی ہے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتی ہے۔ اپنے رویے ہمیں بدلنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو، تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا۔ ہم مذاقوں میں کتنی گالی دے ڈالتے ہیں، ابے کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں کھڑے 4 میں، ابے چپ رہ کہوے، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے نا وہ تو دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا طاقتور سے ڈرنا تو ڈرنا، لیکن غریب سے ضرور ڈرنا، اللہ، کمزور سے سب سے زیادہ ڈرنا۔ کہا کس لیے؟ فرمایا کہ جب کسی طاقت کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت کے حساب سے بدلا لے گا، اگر غریب کو ستاؤ گے اس کی اللہ کے عرش کو جا کے لپٹ جائے گی، اور جب اللہ بدلا دے گا تو چمڑیاں پھیر لے گا، جب اللہ بدلا دے گا تو کھال کی ڈال کی کھال نکال دے گا۔ اپنی اوقات کے حساب سے لڑنا۔ ایک بزرگ نے کہنے لگے کہ کسی کو ظلم کرنا تو اتنا کرنا جتنا حساب سے لے کی طاقت رکھتا ہو، اتنا زیادتی کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو، برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ سر میں درد ہو جائے رومال بن جاتا ہے، پیر میں درد ہو جائے کٹوانے جاتا ہے، اعلان کرتا ہے اتنے دن عشق گزارے، لیکن کبھی خدا کا تذکرہ نہیں کیا۔ سر میں درد ہو گیا، زمانے سے بتانے لگے آج سر میں درد ہے، حیا نہیں چاہیے، وہ 4 دن تو عشق کرتے تھے، ایک دن سر میں درد ہو گیا تھا، تاکہ اچھا ہوتا رب کا شکر ادا کرتا، کسی کو نہ بتاتا، سجدے میں سر لگتا، رو کے کہتا یا اللہ آج سجدے میں سر میں درد ہے، آرام دینے والا بھی تو ہے، منصب دینے والا بھی تو ہے، راحت بھی تیری طرف سے، منصب بھی تیری طرف سے، صرف اس سے کہہ دیتا، صرف وہ سنتا کوئی نہ سنتا۔ قسم خدا کی یہ دوا دینے والے کبھی شفا نہیں دیتے ہیں، شفا جب بھی دیتا ہے پیدا کرنے والا خدا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو، یہ لائیو کوئی نہ چلایا کرے کیمرے والا، اور جو تھمبنیل بناتے ہو نا بس یوں سمجھو تمہاری روزی روٹی کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے، ورنہ ایک ایپلیکیشن میں نا ساری کمائی گھر ہی رہ جائے گی۔ کئی لوگوں نے نا اسکرین شاٹ ڈالے کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ کیا لگایا، ہمیں شاہ رخ کی فلم سے کیا لینا دینا بے؟ اتنے ذلیل ہو جائیں گے چینل والے کہ حرام چیزوں کا سہارا لے کر کے ٹکڑے پالو گے۔ وہ یار غزات اللہ ہے، مولوی نہیں، اسٹار نہیں، اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دیتا ہے، اور اگر مارنا چاہے تو روزی کے بیچ میں بھوکا مار دیتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے اگر دینے پہ آئے 7 سمندر کے نیچے دے دیتا ہے، اور نکالنے میں آئے تو جبڑوں میں سے زبان کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ اتنے بھی نہ گرو کہ شرم آنے لگے، ایسا لگتا ہے تقریر نہیں کوئی فلم ریلیز ہو رہی۔
حیا نہیں چاہیے. آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا. جواب ہمیں دینے رہے. خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو. اور وہاں سے ویڈیو کی ہیڈ لائنیں ڈالتے بچ گئے مفتی شہری جی ورنہ یہ مروا دیتے چینل والے. جی 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 یہ پال لیتے ان کے بچوں کو 50 سال. جھوٹ بول بول کے جانے کیا لکھ دیتے ہیں اس پہ. فلاں کے یہ کر دیا فلاں. ہاں بھائی سچ لکھا کرو. سچ جو ہو وہ لکھا کرو. آگ نہ لگایا کرو. ہم تو اپنوں سے پریشان ہیں اور کبھی جلسوں میں لائیو نہ چلایا کرو. لائیو کی وجہ سے ہم اپنوں سے کوئی بات نہیں کر پاتے. کچھ باتیں ہوتی ہیں سر. جی نہیں کر پاتے کچھ باتیں. اور صرف اپنوں کی وجہ سے اپنوں تک سچ بات نہیں کرتے. آج رونے کو جی چاہتا ہے. رونے کو جاؤ کہ دیکھو بستیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں. ڈی جے میں کبھی نہیں آئی ہے. دھمک برابر ہو رہی ہے. دل توڑ کے ناچ رہا جوان. دل توڑ کے. شراب کی دکانوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے. جوئے کے اڈوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے. نہ جا میرے بھائی آج دیکھو حالات کیا ہے امت کے. ہلدوانی میں کتنے 4400 کے 3900 گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمان. کتنے 4400 گھر. مسلمانوں کے نشانوں پہ بیٹیاں بچیاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں. شامیانے میں کمبل میں لپٹ کے بیٹھے ہیں ہم. ان سے چھت چھینی جا رہی ہے. انہیں بچوں کی فکر کھا جا رہی ہے. ایسی سردی میں بچے کہاں لے کے جائیں. دعوت فکر دیتے ہیں. آج تم پاور میں ہو. تم مسلمانوں کی حویلیاں محفوظ نہیں. لیکن جب ہم پاور میں تھے قسم خدا کی ہم نے تمہارے گھروں کی بھی حفاظت کی تھی. ہم نے تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کی. تاریخ پڑھتے ہو کبھی اپنی؟ ہمارا بیٹا جائے گا نا اسکول نا تو اسے یہی پتا ہے کہ گاندھی جی نے آزاد کرایا تھا, جواہر لال نہرو نے دیش آزاد کرایا تھا, فلاں نے آزاد کرایا تھا. ہمیں پتا ہے کہ دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا بھی ہاتھ ہے. ہم جانتے ہیں. ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے. مدرسے ہم بھیجیں گے نہیں اور اسکول میں سچ بتایا نہیں جائے. اس دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا ہاتھ ہے. ہاں کتنے علماء کا اس میں قربانیاں ہیں اور مجاہد آزادی. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے سن رہے نہیں. ہاں بڑی بڑی قربانیاں مسلمانوں کی ہیں. تاریخ پڑھیے. ایک بہت بڑا برا کریکٹر ہمارا قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کس کا جانتے ہو؟ اورنگزیب عالمگیر. اللہ سب سے برا کریکٹر پیش کیا جاتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تاریخ بدلی جا رہی ہے. جانتے ہو کون اورنگزیب عالمگیر ہے؟ میں حیرت میں تھا جب ایک بچے کو میں نے اورنگزیب عالمگیر کا نام لیتے سنا. اپنی قوم کا بچہ. وہ کہہ رہا تھا کٹر اورنگزیب. مسلم بچہ کہہ رہا ہے. ہماری قوم کا بچہ کہہ رہا تھا شرم آنی چاہیے. تاریخ اٹھاؤ کون ہے اورنگزیب عالمگیر؟ یہی اورنگزیب عالمگیر ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک کو کوتوال مقرر کیا جس کا نام حامد علی تھا. اللہ اکبر. یہی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے. جب کوتوال نواب حامد علی جب ٹہلنے کے لیے نکلا ایک پنڈت کی بیٹی شکنتلا نام کے دریا میں نہانے کے لیے گئی. جب وہ پلٹ کر کے واپس آ رہی تھی نواب حامد علی کی نگاہ پڑی. اس کے حسن کو دیکھ کر کے اس کے قدم بہہ گئے. اس نے اپنے چپراسیوں کو حکم دیا تھا جاؤ پتہ کرو یہ کس کی بیٹی ہے, کس کی بیٹی ہے, کہاں کی رہنے والی ہے. اس کے خادموں نے تلاش کیا. اس کے سپاہیوں نے شام کو ڈھونڈا. شام کو آ کر کے کہا بادشاہ آسان ہو گیا ہے کام. کیا ہوا کہ لڑکی کا پتہ چل گیا ہے. کون ہے لڑکی؟ ایک پنڈت لالا رام کی بیٹی ہے. اس کا نام شکنتلا ہے. کہاں کی رہنے والی ہے؟ کفرا چوک میں گھر ہے. اس کے دروازے کی پہچان یہ ہے. اس حامد علی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہہ دینا اپنی بیٹی کا ڈولا یا تو میرے دروازے تک پہنچا دیا جائے ورنہ اگر تاخیر کی تو بچے کا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقتدار کی بات ہے. جب ایک مسلمان کی نگاہ پڑتی ہے پنڈت کی بیٹی پر اس نے کہا کہ میں پنڈت کی بیٹی کو اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں. اس پنڈت کو بلایا گیا. پنڈت چہمتا ہوا آیا. آنے کے بعد بیٹی نے پوچھا کیا ہوا بابا, کیا ہوا بابا؟ تو پنڈت نے آ کر کے بتایا بیٹی بات یہ ہے مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ کوتوال کی نگاہ تجھ پہ پڑ گئی ہے. وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے اتنا سنا ہوشیار تھی بچی. اس نے کہا بابا کہا کیا کہ جاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوتوال سے کہہ دو اکلوتی بیٹی ہے ایسے نہیں بھیجوں گا قرآن بنا کے بھیجوں گا. ہمیں وقت دیا جائے کم سے کم 8 دن کا وقت دو تاکہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری مکمل کریں. جب اتنی بات سنی نا باپ کو حیرت ہوئی. بیٹی 8 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بابا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. بادشاہ سے 8 دن کا ٹائم لے کے آ جائیے. جب کوتوال کے پاس آیا ہے پنڈت کہنے لگا مہاراج بیٹی آپ کے دروازے پہ بھیج دی جائے گی لیکن 8 دن کا ٹائم دیا جائے. اللہ کو اپنا ٹائم دے دیا. اس نے بڑا خوش تھا. اس کی ملکہ ہے 8 دن کے بعد میرے بستر کی سیرت بنے گی. لیکن جانتے ہو پلٹ کے پنڈت کرایا. اس نے کہا بیٹی بتا تو صحیح وقت تو میں لے کے آ گیا ہوں. اب 8 دن بعد کیا کیا جائے گا؟ بچی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ اکبر. جب 8 دن گزر گئے ہیں بچی بھی کربٹ میں تھی بدلتی جا رہی تھی مصیبتوں میں ہے. حیرت میں کیا کیا جائے. 8 دن پورے ہونے لگے. پھر خبر آ گئی 8 دن پورے ہونے والے ہیں. کتنی دیر لگے گی تیاری میں؟ باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا لگتے جگر نور نظر کیا کریں ندی میں چھلانگ لگا دے اپنی جان قربان کر دے. اس سے لٹنے سے تو بہتر ہے ہم جا کے دریا میں کود جائیں. جب بیٹی نے اتنا سنا کہتی اب پریشان نہ ہوئیے گا. پھر جائیے اس راجا کے پاس اس سے جا کے کہیے 8 دن کا ٹائم اور دیا جائے. تیاری مکمل لگی ہوئی ہے. پھر وقت لیا گیا. بلا کر کے پنڈت نے کہا بیٹی اب کیا کرے گی؟ ابا جی بس ایک گھوڑے کا انتظام کرو اور ایک مغل شہزادے کا لباس لا کے دیا جائے. کہا کرنا کیا ہے؟ پردیس جا رہی ہوں بس مجھے 8 دن کا وقت دیا جائے. باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. شہزادی ہو کر کے
कि बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है। अल्लाह अकबर। बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते को कहां पहुंची? जुमे के दिन औरंगजेब आलम की जामा मस्जिद में दहलीज की नमाज पढ़ने आया करते थे और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजत औरंगजेब को सुनाया करते थे। किसे कट्टर कहते हो तुम? ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जत बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इख्तियार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लूटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज है, न कल तुम्हारे मोहताज थे। सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रहेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली है दिल्ली के लिए। 3 दिन का सफर करने के बाद 3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे। ये बच्ची भी जाकर के उसी सफ में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले गए। बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं। आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारिश बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस हनीयत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है। जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है, लेकिन औरंगजेब क्योंकि वली में कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? का एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी। बेटियां लाखों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो तलवारों में रहा करती है। कहा बेटी तलवार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलम की तलवार में आया है, बच्ची को पेश किया गया है, वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आगे खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो? परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर। बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हो, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे। कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं और मानो का गला खुल जाता है। सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कर दिया? जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसे ही बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी पता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई है। कहा उसने भी वही कहा है तो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने होके कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है, लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कहते पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर। तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ये बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए जो औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर। बच्ची दुल्हन बनकर बैठी है, गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बनकर के जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था? पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, वो बार बार वो चल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था, दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी। आज ख्वाब पूरा होने वाला है, हसरतों ख्वाब की बनता आई है दुल्हन बनकर के, दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है। इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में फकीर आया, उसने आगे हाथ फैलाया, इसने कहा टिकता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है कोतवाल ने तबाक में हाथ डाला, मुट्ठी बड़ी सिक्कों की, और उस फकीर के हाथ पे रखी। जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर। दुनिया हैरत में थी, जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर
فرمایا دو مست ہاتھی بلائے جائیں، دونوں میں پیر باندھے الگ الگ، الگ الگ سمتوں میں دوڑایا گیا، کوتوال کو چوراہے پہ اس لیے چیر دیا گیا کیونکہ اس نے غیر مسلم کی بیٹی کی عزت پہ نظر ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہماری تاریخ، اس نے ایک غیر مسلم بیٹی کی عزت پہ نگاہ ڈالی، اورنگزیب نے چیر دیا تھا، مگر رک کے کہتا ہوں اگر غیر کی بیٹی کی عزت پہ نظر پڑے ہم چیر دیتے ہیں، اگر ہماری بیٹیوں کی عزت پہ آ جائی تو چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی تمہیں زمین سے لے کے آسمان تک چیر دیں گے۔ تاریخ ہے ہماری۔ جب چیرا بیچ میں اٹھے پنڈت کے گھر گئے، اسی پنڈت کے گھر، اور جا کے کہنے لگے بیٹی پانی چاہتی، تو بچی نے نہ پہلے سے نہ اسے پتا تھا یہ شہنشاہ آئے گا، اس نے تھوڑی زمین اونچی کر کے نہ لیس پوت کے صاف رکھی تھی کہ شہنشاہ آئے گا تو نماز بھی پڑھے گا۔ غیر مسلم بیٹی اورنگزیب عالمگیر آئے، آپ نے فرمایا بیٹی نماز پڑھنی ہے۔ بیٹی توجہ ہے آپ لوگوں کو، تھکے تو نہیں ہے ابھی آپ لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے نماز پڑھی 2 رکعت شکرانے کی، اس کے بعد کہنے لگے بیٹی پیاس لگی ہے، جس دن سے تو میرے پاس سے آئی ہے نا میں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان میں نے قسم کھائی کہ اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔ 8 دن بعد ایک گھونٹ پانی کا پیا اورنگزیب عالمگیر۔ یہ ہے اورنگزیب عالمگیر، یہ ہے ہماری تاریخ۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو سمجھو، آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ آج تو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے، کوئی کسی کو ہضم کرنے تیار نہیں۔ ہم لوگ کتنے الٹا سوچتے ہیں، جس کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں نا پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں اپوزٹ پارٹی، ہاں اسے لوٹ لو، 5 لاکھ دینے پڑیں گے، 6 لاکھ دینے پڑیں گے تب تیری بیٹی لے کے جائیں گے، 10 لاکھ دے تو بتا۔ پھر کہتے جب سے بہو آئی ہے روٹی نہیں تھی، حرام خور تجھے روٹی بھی چاہیے۔ اسے یاد نہیں ہے کہ میرے باپ کے گھر سے اس وقت تک مجھے اٹھا کے نہیں لایا تھا جب تک میرے باپ نے اس کو 10 لاکھ اس کے کھاتے میں ڈال نہیں دیے تھے۔ جانتی ہے وہ یہ اتنا بڑا کتا ہے، اس نے نکاح والے دن بھی میرے باپ کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ روٹی دے گی وہ، شکر منا تجھے زہر نہیں دیا تھا۔ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، شکر منا زہر نہیں دیا، ورنہ جب چاہتی دے دیتی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ تو نے اس کے باپ کے گلے پہ پیر رکھ کے تو نے 7 سال کی کمائی نکلوائی ہے، زندگی بھر کی پونجی لوٹ لایا تو۔ کہہ رہا بہو کو تھوڑا سمجھا لیا، ادب نہیں کر رہی، بے غیرت تیرا ادب، شکر منا تجھے جوتوں سے نہیں مارا۔ اگر تو بیٹی سمجھ کے لاتا نا تو یہ تجھے باپ سمجھ کے روٹیاں دیا کرتی۔ ہاں یہ کڑوی سچائی ہے، باپ سمجھ کے لاتے، بیٹی سمجھ کے لاتے تو یہ باپ سمجھ کے روٹیاں دیتی۔ یہ بات بیٹیوں کے دل پہ لکھی رہتی ہے۔ جب بارات سے منڈے والے دن فون آتا نا جی لسٹ بھیجو کیا کیا آ گیا، بیٹی کو پتا نہیں ہوتا ہے، بیٹی کو پتا آج کے فون کا مطلب کیا ہے۔ 8 دن پہلے کہتے جی موٹر سائیکل دلوا دیو، جو چاہو 8 دن پہلے فون کرتا نا اللہ کہہ رہا بلٹی چاہیے، کیوں؟ اس لیے نا کہ 8 دن پہلے اسے دینی ہے، پھنسا کے لوٹتے ہیں ہم۔ ہاں ایک غریب جس کے کاٹ گئے ہو بارات میں 8 دن لے گئے ہو، اور اگر تم کہو ہم بارات نہیں لائیں گے ورنہ ایسا کرو تو مرتا کیا نہ کرتا، اس کے سامنے پھر 2 راستے ہیں، یا تو پھانسی لگا لے یا پھر جائیداد میں آگ لگا کے تجھے بلٹ دے۔ یہ ہے پھنسانا۔ 8 دن پہلے کہا جاتا کہ بھائی شادی میں 8 دن رہ گئے، اللہ کہہ رہا بھائی جو ہے نا اسپلنڈر سے کام نہیں چلے گا، بلٹ ہی چاہیے۔ باپ پھر بیٹی کے آگے بیٹھتا ہے اور روتا ہے، کہتا بیٹی مشکل آ گئی ہے، ابا کون سی بات؟ کا سسرال والوں نے فون کیا تیری، انہوں نے کہا بلٹ دو تو بتاؤ۔ بچی جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں کہتی، بس اتنا کہتی ہے ابا ایک کام کر، تھوڑی سی زہر کی پڑیا لا دے، میں مر جاتی ہوں تیری بھی عزت رہ جائے گی اور بس میرا بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے بیٹیاں تمہارے دروازے تک آتی ہیں۔ کئی باپوں نے نا جب بیٹے والوں نے کہا 8 دن رہ گئے بارات کھلا تو رہے ہو، یہ بتاؤ لسٹ میں کیا چاہتے ہیں؟ کہا جی 500 لیٹر کا فریج ہے، نہیں ہمیں 600 لیٹر کا چاہیے، واشنگ مشین ہمیں 8 کلو والی چاہیے۔ جب یہ ڈیمانڈیں بڑی ہیں نا تو کئی باپوں نے پھانسی لگائی ہے، کئی بیٹیاں زہر کھا کے مر گئی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے سکھ میں ہیں، وہ پھر اتنی دکھ اٹھا کے بیٹی سسرال آئی ہے، کیا نہیں کرتا باپ؟ معاملات صاحب غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگوں کی ہم پہ یہ سر پہ اتری ہوئی باتیں ہیں، اکثر لوگوں کے ساتھ بیتا ہوا ہے۔ 3 دن پہلے پوچھتا اچھا کھانا تو بتا دو، کچھ نہیں چاہیے بس عزت رہ جائے۔ بارات کو کھانا اچھا دیتی ہے، تیرے باپ کی بارات ہے، اس کے گلے پہ تیرے باپ نے کہاں کے ناچ ڈالا اس کے گھر میں؟ بوٹی اتنی بڑی ہو، روٹی اتنی بڑی ہو، ہاں ایسا چاہیے، ویسا چاہیے۔ پوچھنا اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت کے لیے بلا رہا ہے نا تو 800 بھر کے مت جاؤ، 600 مت جاؤ، چند لوگ چلے جاؤ، کھانے کی شرط نہ لگا، وہ کھلا دے تب بھی سبحان اللہ نہ کھلائے تب بھی سبحان اللہ۔
یہ سوچ پیدا ہوگی ہم میں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. بدلو اپنے طریقے. بیٹی کے باپ پہ چھوڑ دو جاؤ کھلا. اس کی وجہ سے ہماری قوم ڈوب رہی ہے، برباد ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اور ایک سب سے بڑی کمی اور بتا دوں، ایک سب سے بڑی کمی اور ہے. دعوت ایک کی ہوتی تو 3 جاتے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے. وہ تو کبھی کبھی جگہ لگاتی نا، ڈنڈے بانٹ دے موٹر سائیکل میں، تو بھی بیٹھ جائے. فری کی بٹ رہی ہے. دعوت جتنے لوگوں کی ہوا کرے نا اتنے لوگ جائیں. دعوت ایک کی ہے نا تو 3 مت لے کے جائیں. بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، کھلا کے لاؤں گا. وہ بڑی ٹوپ کی ہے. یہ ٹوپ کی ایسے نہیں بنی ہے، یہاں کا پسینہ یہاں گرا ہے، تب بیٹی کے باپ نے اسے ٹوپ بنایا. دیکھا ہے کبھی نا؟ برات میں جاتے ہو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، برات کھا کھا کے یوں کرتے ہیں، اور کھلانے والے ہاں بھائی کو چاہیے. لیکن سب سے اداس اس محفل میں بیٹی کا باپ ہوتا ہے. سب سے اداس، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا چہرہ سب سے زیادہ اترا ہوا ہو سمجھ لینا یہ بیٹی کا باپ ہے. کیوں؟ سوچا کبھی جب کھانا چلتا آگے پیچھے دوڑتا ہے، کہتا کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، جو کچھ تھا بس میں نے انتظام کر دیا، کچے بچے پکے کو معاف کر دینا. مگر ہماری قوم بھی اتنی بغیرت ہو گئی ہے، کبھی باپ کی خیال نہیں کرتی ہے، کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھتی ہے. وہ یار جو 3 6 بھر کے جا رہے ہو نا 2 کی جگہ پہ، خدا کے واسطے تمہیں پتا ہے آج روٹیاں گنتی کے حساب سے بناتے ہیں بنانے والے. مشورہ دینے والے بیٹھ کے کہتے ہیں کتنی بارات آ رہی ہے، کا 400 لوگوں کی بارات ہے، کا اتنے چاول کر لو، اتنا گوشت کر لو، پورا پڑ جائے گا. پلس میں تمہارے مہمان بھی ہیں، وہ اس میں نبٹ جائیں گے. لیکن جب ایک کے ساتھ 3 چلے ہیں، تمہیں پتا ہے جو روٹیاں 6 لوگوں میں ختم ہونی تھی وہ صرف برات کے 3 لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے. 3 فاقے رہ جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب کسی ایک براتی کے حصے میں روٹی نہیں آتی ہے تب باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے. جس نے 600 لوگوں کو کھلا دیا، 599 کھا چکے، 600 آدمی اگر نہ کھاتا ہے اس کی پوری محنت میں پانی پھر جایا کرتا ہے. کبھی بھی 3 لوگوں کی دعوت ہو تو 9 مت جانا، 6 کی دعوت ہو تمہارا مت جانا، جتنوں کی دعوت ہو اتنے جایا کرو. اللہ اکبر. میری تو اتنی گزارش ہے اگر کوئی بیٹی والا دعوت کرتا ہے تو خالی پیٹ مت جانا، صبح سے نمک کا پانی نہ پینا، بلکہ آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے چلا جا. آدھی روٹی بیٹی کے کھانے میں کھا لے. اگر تیرے حصے کے بچے کھانے سے کسی غریب کی عزت بچ جائے گی، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. سمجھ رہے میری بات؟ بری تو نہیں لگ رہی ہے، لگنی بھی نہیں چاہیے، اور لگے گی بھی تو فرق کیا پڑتا ہے. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں بہت غور سے میری بات سنیے. بدلیے اپنے آپ کو، بہتر کرو حالات، بہتر کرو. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا فالتو کے لوگ، تو یہ کھا کے نا منہ میں تیلی ڈال کے کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک تھا، نمک کم رہ گیا، تھوڑی ہلدی تیز کرا دی بھائی، تیل کم ہے یار تھوڑا سا زبیر بھائی. جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تھوڑا تیل کم رہ گیا، نمک کم ہے، تو اللہ کہتا ہے فری کی کھا کے جا رہے ہیں، میں نے تیرے حلق سے اتار دی، میرا شکر ادا نہ کر سکا، تو نے کمیاں نکالی ہے کھانے میں. پھر اللہ جب کھانا بند کرتا ہے نا تو دسترخوان کی رکھی ہوئی مچھلی ڈاکٹر کہتا ہے کھا نہیں سکتا ہے، تو پھر بندہ مچھلی بھی نہیں چھوتا ہے. جب اللہ بند کرتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. تب تک ہی کھا رہے ہیں جب تک اللہ کھلا رہا ہے. نہیں دیکھا کئی لوگوں کو بازار گئے، گوشت اچھا لگ گیا، اس کا حلیم بنوا کے پائے بھائی لے کے آئے، رات بھر فریج میں رکھے، صبح کو حلیم بنوایا، لیکن کچھ دیر پہلے پیٹ گڑگڑ ہوا. ڈاکٹر نے کہا چھو مت دی، نہ 3 بوتلیں پانی کی چڑھیں گی کم سے کم. لایا تو، منگایا تو نے، پکایا تو نے، لیکن آگے رکھا کھائیے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ طبیعت نہیں ہے، اللہ نے بند کیا ہے. جب اللہ بند کرتے سب کچھ ہوتے ہوئے حلق میں نہیں جاتا، لیکن جب وہ کھلانے پہ آتا ہے نا تو بندہ رہتا شاہپور میں ہے اور یہاں بلا کے کھانے کھلوا دیا کرتا ہے. سوچا تھا ہم نے یہاں ہمارے حصے کی روٹی ہوگی، لیکن اللہ کھلا جسے اللہ چاہتا کھلاتے ہیں. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو کوششیں کریں اپنے سماج کو بہتر کریں. ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، بہن سمجھیں، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں. آج سب سے بڑی کمی کیا ہے نا، ایک بخار چڑھا ہے، توجہ کریں بس 10-5 منٹ غور کریں. بخار چڑھا ہوا سارے لوگ، میں اپنی بیٹی کو ایم اے کراؤں گا، بی اے کراؤں گا. بی اے کے چکر میں کئی بیاہ ہو گئے. وہ بیاہ بھی مسلمانوں میں ہوتے تو کچھ خیر کی حضرت، غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ ہو گئے بی اے کے چکر. کیا نتیجہ ملا؟ میں ایک بچی سے میں نے پوچھا کیا کرتی ہوں، بولا جاب کرتی ہوں اسکول میں. میں نے کتنی تنخواہ بولی؟ 2000. 30 دن کی ڈیوٹی کے 2000. ایم اے کرانے میں ایک باپ کتنی محنت کراتا بیٹی سے. اس ڈگری کے لیے بیٹیوں نے عزتیں دیتے، باپ کی شان چلی گئی، ساری کمائی میں آگ لگ گئی، گھر سے عزت کا جنازہ نکل گیا. کتنے ملے؟ بولو زور سے. خالی بخار ہے ڈگری کا، ورنہ میں نے بہو جن کی ہے نا ایم اے وہ بھی نہیں پڑھوا رہے. خالی پڑھوی چاہیے، پڑھوانا نہیں ہے بھائی. ایسی ڈگری کا کیا نتیجہ جس سے یہاں بھی ذلت ہو وہاں بھی ذلت ہو. ڈگری دینی ہے تو وہ دینا جس سے یہاں بھی عزت ہے وہاں بھی عزت ہو. کچھ لوگ تو منہ ایسے پھول کے دے گئے، پتہ نہیں یہ ڈگری سونے کی ہوتی ہے کہ چاندی کی. بس ایک ڈگری ہے، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنانا، بیٹوں کو عالم دین بنانا. ادارہ ہے آپ کے گاؤں میں مدرسہ نا؟ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. مدرسہ چلا رہے ہیں نا، دون سے چلائیے.
محنت سے چلائیے. جن علاقوں میں مدرسے ہوتے ہیں ان علاقوں کی رزق میں اللہ برکتیں عطا کر رہا ہے. مدرسہ چلائیں اور قرآن کی تعلیم عام کریں. قرآن کی تعلیم اس لیے نہیں پڑھاتے نا ہم لوگ کہ پڑھ گیا تو کتنی تنخواہ ملے گی, 5,000 7,000, بس. یہ دیتا کون ہے؟ تم ہی تو دیتے. 5,000 6,000 گورنمنٹ تھوڑی دیتی ہے, ہم ہی تو دیتے. بولو نا یار, ڈر کیوں رہے ہو؟ چندہ نہیں کر رہا ہوں میں کسی سے, ہم ہی دیتے ہیں نا 5,000 روپے. اپنے بیٹوں کی تنخواہیں 15,000 کر دو, یقیناً ہر گھر میں بیٹے قرآن کے قاری نظر آنے لگے. لیکن ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں. دین نہیں پڑھانا, وہ بیچنا ہمیں میڈیکل کالج ایم اے کرانا, ایم اے کرا کے لے کے جوتا کھڑا ہوتا. ابھی ایک ماں باپ کا انٹرویو آ رہا تھا, ان کا بیٹا کیا ہے, ڈی پی ایچ نے کیا تھا بھائی, ہمیں تو ڈگریاں بھی نہیں پتا, بہت بڑا ادھیکاری ہے, لیکن ماں باپ کو جاڑوں میں گھر سے باہر کے نکال دیا. اسے مسلم بیٹا, اس نے گھر سے نکال دیا بچوں کو. میں کہتا تھا یار تو نے اس کو یہ ڈگری تو دلائی, کاش تو نے حضور کے دین کی ڈگری دلا لی ہوتا. غریب بھی ہوتا نا, آدھے کمبل میں بچوں کو سلاتا, آدھے میں ماں باپ کو سلاتا, لیکن ماں باپ کو چھت سے باہر نکالتا. پھر کہتے جوتا مار رہے اللہ, تعویذ دے دو. اچھا ہمارے تعویذ میں اتنی برکت, خود بتا یار, اگر ہمارے دم میں اتنی برکت ہوتی تو سب اپنے اوپر پھونک دیتے ہم. یہ تو تعویذ کا چکر بھاگے بھاگے بھر رہے ہو نا. ایک تعویذ دے دو اللہ ماں باپ کے تابع ہو جائے, تو سب سے بڑے تعویذ تو ہمارے گلوں میں لٹکے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے ابا بھی عالم ہیں. انہوں نے یہ تعویذ نہیں پہنایا, ہمارے ماں باپ نے ہمیں حضور کی تعلیم اور علم والا تعویذ پہنایا. یہ تعبیر پہناؤ بچوں کو, جب تمہارے بچے قرآن کا قاری بن کے نکلیں گے, قسم سے جیو کے بھی عزت سے, مرو کے بھی عزت سے, جیو کے بھی شان سے, مرو کے بھی شان سے. میں نے دیکھا ہے ایم بی بی ایس کا باپ ہے, ایریا لگل کے مر رہا ہے, ایم بی اے کا باپ ہے, ایریا لگل کے مر رہا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے, باپ کے جنازے کے بعد ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, ساری سوئیاں فیل ہیں, ساری ٹیبیں فیل ہیں, ساری دوائیاں فیل ہیں, لیکن روح آسانی سے نہیں نکل رہی ہے. اور یار سنو وہ صحیح, جب روح پیر سے نکلنا شروع ہوتی ہے, بندہ اگر غلط ہے تو کبھی قلبوں میں روکی جاتی ہے, روح تڑپایا جاتا ہے, پھر گھٹنوں میں روک کے تڑپایا جاتا ہے, پھر کمر میں روح کو روک دیا جاتا ہے, پھر سینے میں روح کو روکا جاتا ہے, پھر گلے میں روح کو روکا جاتا ہے. جب روحیں کرتی ہے تو انجیکشن سے نہیں نکلا کرتی, خدا کی قسم اس وقت ضرورت ہوتی ہے کوئی آئے یاسین پڑھ کے سنا دے, کوئی آئے رحمان پڑھ کے سنا دے, کوئی آئے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے, کوئی آئے قرآن پڑھ کے سنا دے. وہ جب بیٹے قاری ہوتے ہیں تو پھر روحیں اٹکا نہیں کرتی ہے, ادھر قرآن پڑھا جاتا ہے, ادھر بات سیدھا جنت کی راہوں پر مسافر ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ضرورت ہے اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم پہ نا جتنی اس روڈ پہ ہے, جن کی زمینیں روڈ پہ آ گئی ہیں, ان کے تو کندھوں میں موت ہے. ہاں پچھلے دن بھول گئے, اور جب سے کندھوں میں موت آیا ہٹ میں مولوی بناؤں گا, میرا اللہ ایم بی بی ایس بنے. کہیں بھی بھیجو, ڈاکٹر انجینئر بعد میں بناؤ, حضور کے دین کا قاری پہلے بناؤ, قرآن کا قاری پہلے بناؤ. ورنہ میں نے ڈینٹل مینٹل دیکھے بہت سارے. ہاں جب سے ایم بی بی ایس ہوا نا, کہہ رہا بھائی میں تو نہیں پڑھتا جھگڑوں میں مسلک کے, میں بس تو مانتا ہوں ساری کلمہ پڑھنے والے جانے کے, یہ لایا نکال کے لے اور بنا. اگر ہوا لگا لی نا مدرسے کی ہوا, پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2-3 مہینے تیرا بچہ خالی گھوم گیا مدرسے میں, تو یہ حضور کے گھر کی برکت ہے. صرف ڈینٹل نہیں, سعودیہ میں بھی چلا جائے گا, ایمان بچا کے لے کے جائے گا, ایمان بچا کے لے کے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برکتیں ہوتی ہیں مدرسوں, لیکن بڑے چلا. بتاؤں کیسے ہم نا بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے. بیٹوں کیوں پڑھاتے پتا, اللہ بڑھاپے کی سہارا لاٹھی ہے, اللہ سہارا بڑھاپے کا پام دے گا. ابا 12,000 فیس بھری جانی ہے اس مہینے کی, لے اللہ ٹھیک ہے پڑھ بھی رہا نا, دے دی 12,000. بیٹی کہتی ہے ابا کتاب آنی ہے 300 روپے کی, کیا کرو گے بیٹی اتنی مہنگی کتاب لے کے. بیٹوں کو ہم پڑھانے میں پیسہ لگاتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں. اور صرف یہ سوچ کے نا کہ بیٹے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, بیٹیاں پرایا دھن ہے, ان پہ محنت کر کے فائدہ کیا. یہ سوچ ہے ہماری کھٹیا نہایت کی ہوئی سوچ. یاد رکھیے بیٹے اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں نا تو بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سچی بات بتاؤ, صرف یہ ہماری بیٹیوں کو گھر میں, ارے پرائے گھر جانے, تجھے پرائے گھر جانا, ابھی پیدا ہو کے ہوش نہیں سنبھالا, پہلے احساس کرایا جاتا تجھے پرائے گھر جانا ہے. وہ اپنوں کے بیچ میں اجنبی رہتی ہے, شادی ہو کے پرائے گھر گئی تو کہتے ہیں اچھا پرائے گھر سے آئی ہے. خود بتاؤ اس کا اپنا گھر کون سا ہے؟ جس گھر میں پیدا ہوئی وہ کہتے رہتے پرائے گھر جانا, جس گھر میں اسے جا کے مرنا وہ کہتے پرائے گھر سے آئی ہے. اس کا اپنا گھر کون سا, کوئی بتائے گا؟ آج کے ہم لوگ نہیں بتا سکتے. میرے حضور نے فرمایا اس کے دونوں ہی گھر ہیں. مرد کا ایک گھر ہوتا, عورت کے 2 گھر ہیں. جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں بھی حق دیا ہے اسلام نے, جہاں جا کے مرا کرتی ہے اس گھر میں بھی اسلام نے. لیکن ہم دونوں کے حق آ گئے, جہاں پیدا ہوئی وہاں کبھی حق آ گئے, جہاں جا کے یہ مرے گی ہم وہاں کبھی حق آ گئے. اور پھر حاجی بنا بیٹھا, 3 حج کر لیے میں نے, 7 عمریں کرے کر لے, کتنے عمریں کرے گا. بیٹیوں کو پڑھایا نہیں, وہ تو پرائے گھر کی تھی چلی گئی. حیا آنی چاہیے, بیٹیاں پرایا گھر ہوتی ہے. یہ سوچ کے تم نے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا, قسم خدا کی یاد رکھو اگر بیٹیاں پرائی ہوتی نا تو حضور کبھی اپنی بیٹیوں کو سینے سے نہ لگاتے. اگر بیٹیاں پرائی ہوتی تو نبی بیٹی کو سینے سے لگا کے یہ نہیں کہتے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور کی دھکا دے کے کہتے تھے فاطمہ پرایا گھر ہے, ام کلثوم پرایا گھر ہے, زینب پرایا گھر ہے, رقیہ پرایا گھر ہے. لیکن نہیں, نبی نے 4 بیٹیوں کو
شرم آنی چاہیے. بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. اکثر یہی وجہ ہے, ورنہ اگر یہ نہ پڑھی نا تو فتوے بہت عجیب دے میں. ان کے فتوے سنیں, ان کے فتوے بڑے عجیب رہتے ہیں اگر یہ نہ پڑھے تو. کہتی ہال علی جس میں میت ہو جائے اس میں 3 دن تک جو ہے نا گبری نہ پھیرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے فتوے لگنے. ہاں, جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے کہتی وہ گھر 40 دن پاک نہیں ہوتا. اور جھیلو انہیں, اس سے بہتر ہے پڑھا لو. جب یہ پڑھیں گی تمہارے گھر میں بیٹی بن کے رہیں گی تب بھی خدا کی رحمتیں برسیں گی, تمہارے گھر میں بہو بن کے آئیں گی تب بھی خدا کی رحمتیں ساتھ لے کر کے آئیں گی. پڑھاؤ گے بیٹیوں کو. آج تک یہی سنا ہے جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے جنت میں بھیج دیا, سوری سسرال میں بھیج دیا, اللہ اسے جنتی بنا دیا. سنا ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں یہ بھی ہے اگر بھائی 3 بہنوں کو عزت سے رخصت کر دے اللہ اس بھائی کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائیوں کے لیے بھی بشارت ہے. اگر آپ بھائی ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا تو پھر بیٹیوں کو تعلیم دیں گے, پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ. بہنوں کو پڑھائیں گے. بالکل بولنے ہی تیار نہیں ہو, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہ ہم ہی نہ پڑھے تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھیے بچوں, پڑھو, آگے پڑھو, لیکن آپ سے گزارش ہے علم دین بچوں کو ضرور سکھائیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا اس کی تو بچوں کی بلے بلے ہو گئی. میں کہتا ہوں جس نے لاکھوں کی زمین چھوڑی ہو, 20-50 گاڑیاں چھوڑی ہو, 10 منزل مکان چھوڑا ہو, میں کہتا ہوں وہ جو ہے نا کامیابی زندگی جی کے نہیں گیا. کامیاب زندگی وہ جیتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جاتا ہے, سبحان اللہ. جو اپنے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے چھوڑ جاتا ہے. ورنہ یاد رکھو کوئی دعائیں دینے والا نصیب نہیں ہوگا, مر گئے تو کوئی فاتح کرانے والا نصیب نہیں ہوگا. ہاں, اور بیٹیوں پہ بھی دھیان دیا کرو. میں بیٹوں کے خلاف تو نہیں بولوں گا, سوچیں گے یار یہ ہمیں گالی دینے آیا ہے, لیکن یاد رکھنا جب انتقال کر جاؤ گے نا, انتقال اور بیٹے اپنی اولاد میں پھنس جائیں گے تو شاید یہ کبھی تمہارے لیے ایک رکو نہ پڑ سکے. اگر پڑھیں گے تو شاید تمہاری یاد نہ آئے, لیکن بیٹیاں جب جب قرآن کھول کے بیٹھیں گی ہاتھ اٹھیں گے نا, کوئی یاد آئے نہ آئے انہیں باپ کا جنازہ ضرور یاد آتا ہے, باپ کی میت ضرور یاد آتی ہے. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ, بہنوں کو پڑھاؤ, تاکہ مر جاؤ کوئی دعا کرے نہ کرے دعائیں دینے والی بیٹیاں قرآن لے کے بیٹھ جائے. اس لیے بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ, بیٹوں کو بھی پڑھاؤ, دینی ماحول پیدا کرو, مدرسوں کو مضبوط کرو. ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے بند کرنے کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے بستی والے ایسے ماحول میں بھی مدرسہ چلا رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں نا آپ کی بستی میں بچے, پڑھ رہے ہیں حضرت ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. محنت کریں بچوں کو پڑھانے میں, بیٹیوں کو بھی پڑھائیں تاکہ قیامت کے دن حضرت فاطمہ زہرا کہے کہاں ہے تیری بیٹی. جب نکل کے آئے نا تو اس کے چہرے پہ اسکول اور کالج اور میڈیکل مارکیٹ اور دنیا کے فیشن کی کالی نہیں ہونی چاہیے. تیری بیٹی جب سب سے نکل کے آئے نا اس کے چہرے پہ قرآن اور حدیث کا نور ہونا چاہیے. یہ پڑھائیے بچوں کو, تعلیم دیجیے. تعلیم اچھی ہوگی معاشرہ اچھا ہوگا, سوسائٹی اچھی ہوگی, تربیت اچھی ہوگی. جب تربیت اچھی ہوگی تو پھر نسلیں اچھی ہوگی, معاشرہ کامیاب ہوگا. حافظ بنا لو, مولوی بنا لو, مدرسے پڑھا لو, قسم سے آسانی سے جہیز نہیں مانگے گا پڑھا لکھا ہوگا تو جہیز, ورنہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھنا ہے نا تو ایم اے کی ڈگری نہ دیکھو, بی اے کی ڈگری نہ دیکھو, اگر دیکھ لیے تو یہ دیکھو اس بچی کے پاس قرآن کی ڈگری ہے کہ نہیں, یہ قرآن کیسا پڑھتی ہے, اس کی نماز کیسی ہے, درست ہے کہ نہیں. تم دیکھنے بھیجتے ہو, اماں دیکھ کے یہ لوڑیاں کیسی ہے بھیجتے ہو نا, تو اماں بھی بڑی, آج تو اماں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں. ہاں, اماں بھی آ کے کری اللہ قطعی ہیرون لگ رہی, اماں کو بھی پتا بھیا ہیرون کیا ہوگا, قطعی ہیرون لگ رہی. کیا اللہ بال کھلے ہوئے تھے تو ایسے تھے نیچے تک, یہ نہ دیکھ لگ کیا رہی, یہ پوچھنا اماں جا کے دیکھ, جب دیکھ کے آئے نہ پوچھنا اماں تیرے سامنے وہ آئی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ تھا کہ نہیں, سبحان اللہ. جب وہ بول رہی تھی تو اس کی نظریں جھکی تھی کہ نہیں, ماں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے تو کہیں اس کے ہونٹوں پہ بے حیائی کی لالی تو نہیں تھی, ماں جب وہ چل رہی تھی تو بتا تو صحیح اس کے قدموں میں بے غیرتی کے ٹھمکے تو نہیں تھے. اگر ماں کہتے نہ بیٹے, جب آ کے سلام کیا تو کنیز فاطمہ زہرا لگ رہی تھی, جب آ کے سامنے بیٹھی تو حیا کا جوہر لگ رہی تھی. بیٹے جب اس نے گفتگو کی تو اس کے لہجے میں شرم بھی تھی, اس کی سانسوں میں قرآن کی خوشبو بھی تھی. جب اس نے چل کے اٹھائی تھی بیٹے حیا کے پہلے پہ آنکھوں پہ, بیٹے ایسی بیٹی دیکھ کے آئی ہو جس کے ماتھے پہ صرف کریم پاؤڈر کی چمک نہ تھی بلکہ سجدوں کے نشان تھے. آ کے پنج کر کے نکاح کر لے, قسم خدا کی اگر بیوی ایسی ہوگی تو تیرے گھر میں جو اولاد آئے گی کانسر نہیں آئے گی بلکہ کوئی غلام احمد رضا آئے گا, کوئی غلام قاضی شریعہ آئے گا, کوئی دیکھو گے اپنے وقت کا جو قاضی جیلانی کا نوکر بنے. سبحان اللہ. ایسی بہویں تلاش کرو, ورنہ پھر زہر کی پڑیاں تلاش کرو, مرو گے موت کے سوا کچھ نہیں ہے. کئی لوگ, ایک آج ہی رو رہا تھا بیٹھا ہوا, کل صبح کہہ رہے تھا مولانا ہم کیا زہر کھا لیں. میں نے کیا مصیبت آ گئی بھیا, روٹی کی کمی ہے کہ سبزی اللہ نے, پیسے کہ اللہ نے وہ بھی دیا, زمین وہ بھی دیا, من کا مر کیوں رہا. پھر جب سے بہو آئی ہے نا بس چین سے سو نہیں پا رہے. دیکھ کے کون آیا تھا کہ دیکھ کے تو ہم ہی آئے تھے. کیا دیکھا کہ یارو متھے پہ تھوڑی لکھ رہی, تمہارے کہ تجھے نہ پتا تھا متھے کی تو مولوی سے پوچھ لیتا. مولوی وہ ہوتے ہیں جو متھے کی نہیں دل کی بتا دیتے. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. مولوی سے مشورہ کر لے, وہ بتا دیتا پھر میں کیسی بہو ہونی چاہیے, بہو ایسی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بزرگ گزرے بہت بڑے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, ایک نوجوان کو دیکھا 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا, تہجد بھی پڑھتا, چاشت بھی پڑھتا, اشراق بھی پڑھتا. کہنے لگے بیٹے میری بیٹی جو ہے نا جوان ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں.
تو جوان کہنے لگا میں نکاح تو کر لوں گا لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو باپ کہنے لگا تو نماز پڑھتا 5 وقت کی. جب تو خدا کو نہیں بھولتا تو خدا تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ بس میں تیری اسی ادا پہ بتاؤں گا میری بیٹی لے. اس نے کہا لگ گئی. کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی نے کھا لی کوئی بیوی دے دی مگر ٹینشن تھی کہ رکے گی کہ نہ رکے گی. اگلے دن عورت آئی, صبح اٹھی, شام کو کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے. کہنے لگا اتنے پارسا باپ کی بیٹی اور شام میں طلاق مانگ رہی اگلے دن. اس نے کہا بات کیا ہے؟ تیرے باپ نے تو تیری بڑی پارسائی کی تعریف کی تھی اور تو 24 گھنٹے میرے ساتھ نہ رہ سکی. اس نے کہا برتن اٹھایا, اس میں آدھی روٹی نکلی. اس نے کہا یہ کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا ایک روٹی تھی میں نے ایک شام آدھی کھا لی تھی, آدھی کل کے لیے رکھی تھی. اس نے کہا صرف اسی لیے تیرے گھر نہیں رہنا. کہا کیوں؟ کہ تجھے اپنے رب پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جو تجھے اس وقت کھلا سکتا ہے وہ صبح کو بھی نہیں کھلائے. کہا تو نے آدھی روٹی اگلے وقت کے لیے رکھ لی. کہتی میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی, میں اس کے گھر میں رہوں گی جو صرف خدا کے سہارے رہا. باپ کا بات اس نے کہا بیٹی مان جائیں گا یہ خطا نہیں ہوگی. پھر خدا نے ان کی نسلوں میں ولی پیدا کی, سبحان اللہ, قطب پیدا کی ان کی نسلوں میں. تو ضروری ہے توکل اللہ, توکل اللہ. نوجوانوں 2 چیزوں سے بچنا, صرف 2 چیزوں سے. حرام کی روزی سے بچنا نمبر 1, فاتح مر جانا. حرام کا لقمہ حلق سے نہیں اتارنا حرام کا لقمہ کبھی نہیں. جب بھی کھانی ہے حلال کی کھانی ہے. جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو اللہ سے کہا کرو اللہ حرام نہ دینا, جب بھی دینا حلال دینا. حضور کا صدقہ عطا کرنا, اور جسے بھی اللہ حضور کا صدقہ دیتا وہ حرام نہیں ہوتا, سارا حلال ہوتا ہے. ہاں حضور کا صدقہ مانگنا اللہ سے, مانگیں گے انشاءاللہ بچیں گے حرام سے انشاءاللہ. جوانوں دوسری بات شراب سے بچیں. یہ ہماری برادری اور ہماری قوم میں نا پارٹی کے نام پہ, میرج کے نام پہ, برتھ ڈے کے نام پہ, برات کے نام پہ, شادی کے نام پہ بہت جم کے لوگ شراب پی رہے ہیں. کہہ رہا جی میں تو بیئر پی رہا ہوں, میں کوئی شراب تھوڑی پی رہا ہوں. اس سے تو پاور آتی ہے, شرم کریے. کسی بھی نام سے پیو, شراب ناپاک ہوتی ہے. کتے کا پیشاب نہیں پی سکتے ہو, شراب پی رہے ہو. کم سے کم پیشاب اس کا ناپاک ہوتا ہے, مگر شراب تو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. بچو, کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا. بہتر جوانی کرو, اپنی زندگی کی حفاظت کرو, علم دین سیکھو. بیٹیوں بہنوں کو بھی دین سکھاؤ تاکہ بیٹی تمہاری ہو. مر کے جنازہ نکلے, لوگ کہیں پردھان کی بیٹی, ذمہ دار کی بیٹی, فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ. تمہارے نزدیک ذمہ دار کی بیٹی ہے, ہمارے نزدیک تو غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ. ہاں کنیز فاطمہ زہرا بناؤ, بیٹیوں کو بنائیں گے انشاءاللہ. اختلافات ختم کریں گے, نہ بول رہے میں کاٹنے کا ارادہ کروں. جھگڑے ختم کرو گے, مونچھوں کے چراغ بجھاؤ گے, کھڑی مونچھیں نیچی کرو گے. کہتے جی میں تو معافی مانگ لیتا, ذرا مونچھ کا مسئلہ ہے. جب موت آ گئی نا پھر یہ بھی یوں ہو جاتی ہے, اسے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ہوگا. ہاتھ جھگڑے ختم کر لو, ایک دوسرے سے پیار کرو, محبتیں کرو. ان بچوں نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور آپ نے اتنی رات تک بیٹھ کے سنانا, تو اس کا صلہ یہی دینا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, اپنی صفوں میں محبتیں پیدا کریں گے, اپنے ایک دوسرے بھائی کو معاف کریں گے, نفرتیں مٹائیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے اپنے گاؤں کا, دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکے گا شیخ بیٹھا ہے, ترک بیٹھا ہے, بڑی بیٹھا پٹھان بیٹھا ہے, سید بیٹھا افغان بیٹھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ساری نشانیاں مٹا کر کے صرف ایک نشانی بنا کے بیٹھیں گے. پیر دبانے ماں کی, ماں تو نابینا ہے, جیسی آنسو کا قطرہ گرانا. ماں کہتی ہے لالو ویس کیا بات ہے, خیر تو ہے نا, آج بڑا بے قرار لگ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں امی آج عشق رسول میں ایسا درد ہے سینے میں, اگر میں مدینے نہ جا سکا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. امی قافلہ مدینے جا رہا ہے, اجازت دے تیرا لال بھی محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے. جب ماں نے بیٹے کے آنسوؤں کا احساس کیا, کہنے لگی چل ٹھیک ہے بیٹے جا تو رہا ہے, لیکن وعدہ کر سورج چھپنے سے پہلے آ جانا ہے, پہلے آ جانا ہے. سرکار کو ویسے کرنی نے کہا امی ٹھیک ہے, جیسی اجازت ملی ہے جلدی ساری تیاریاں کی ہیں. ماں کے کھانے کا انتظام, پانی کا انتظام, سارا کچھ کر کے صبح قافلے کے ساتھ نکلے ہیں. ایک ہی تصور, ایک ہی خیال تھا, آج یار کا دیدار ہونے والا ہے, آج محبوب کا دیدار ہونے والا ہے. آج ان کو آنکھیں دیکھے گی جن کے تصور میں زندگی گزر گئی ہے. آج وہ جلوہ سامنے ہوگا جس کی باتیں زمانے سے سنتا رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ تصور لے کے چلا جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں. قافلہ تھک کے آرام کر رہا ہے. اویس کرنی نے وقت کو دیکھا, سورج اپنی رفتار سے چھپنے جا رہا ہے. خیال آیا, ماں نے کہا تھا بیٹے اویس سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. یہ سوچ کر کے آپ نے اپنا آرام تیاگ دیا. قافلہ تو ٹھہرا رہ گیا, آپ نے دوڑ لگائی ہے. چلتے مدینے کی سرحد آ جاتی ہے. بچوں کو کھیلتے دیکھا, کہتے شہزادو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. بچوں کو چوم رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے عجیب دیوانہ ہے, یہ بچوں سے لپٹ رہا ہے. آپ کہتے تھے شہزادو تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے, کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے. تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا یار سانسیں لیتا ہے. یہ کہہ کر کے بچوں کو سینے سے لگاتے, پیار کرتے, پھر کہتے شہزادو بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا. کسی نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا, کفارہ سے بات کرو. ان سے پوچھا نبی کہاں ہے, انہوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے یا حجرہ عائشہ میں ملیں گے. جائے دوڑ کر کے آپ آئے ہیں, وقت کی قلت تھی, آ کر کے آپ نے مسجد نبوی کے دروازے پر جیسی دروازہ
کھول کر کے دیکھا، حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا. پھر خیال آیا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں گے. آواز دے کر کہتے ہیں ام المومنین مجھے مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا پردیسی ہو. کہا ٹھہر جا انتظار کر لے، تو جس سے ملنے آیا ہے وہ ابھی ابھی باہر جا چکے ہیں. اتنا سننا تھا وہ ویسے کرنی کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے. کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ کہا کب تک آئیں گے؟ کہا یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. سرکار کو ویسے کرنی بے قرار ہو کر کے کبھی محراب دیکھ رہے ہیں، کبھی ممبر دیکھ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کے مسلح پہ نگاہیں جاتی ہیں. پھر خیال آتا ہے ام المومنین آپ سائڈ سے ہو جائیے. کہا کس لیے؟ کہا محبوب کو تو نہ دیکھ سکا، محبوب کے نیچے بچنے والی چنائی کو دیکھ لو. جس مسلط پہ میرا محبوب تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے میں اس مسلط کو چومنا چاہتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب وہ ویسے اندر آئے تھے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہے پورے کپڑوں پر، دیکھنے میں دیوانہ لگ رہے ہیں. کبھی دیوار چوم رہے ہیں، کبھی محراب چوم رہے ہیں، کبھی ممبر سے لپٹتے ہیں، کبھی کھجور کے ستونوں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی حضور کے نیچے بچنے والی چٹائی کو چومتے ہیں. ام المومنین کہتی ہے ارے اگر اتنا ہی عشق ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں مجبوری ہے ماں، اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، لیکن کیا کروں مجبوری ہے. جب وہ آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا. یہ کہہ کے اویس روتے ہوئے پلٹے ہیں. تاریخ گواہ ہے ادھر اویس نے مدینہ چھوڑا ہے، ادھر میرا نبی مسجد نبی میں آیا ہے. آقا کریم نے قدم رکھا ہے، آتے ہی لمبی لمبی سانسیں لی ہے. جب لمبی سانسیں لی ہے عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لمبی سانسوں کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں خوشبو بتا رہی ہے میرا یار آ کر کے گیا ہے، میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے. آقا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہتے ام المومنین بتاؤ تو صحیح کون آیا تھا؟ کہا آقا وہ جو آیا تھا اس کے بال کھلے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی تھی، دیکھنے میں دیوانہ لگ رہا تھا اور ایسا عاشق تھا. کبھی ممبر سے لپٹ کے رو رہا تھا، کبھی چٹائیوں سے لپٹتا تھا، کبھی کھجور کے ستون سے لپٹتا تھا. آقا میں نے اس سے کہا تھا ٹھہر جا، اگر اتنا ہی پیار ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتا؟ کہتے محبوب اس نے یہ کہا تھا اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں گزار جاتا. آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا عمر تم نہیں سمجھے یہ جو آ کے گیا ہے یہ کوئی اور نہیں، میرا دیوانہ. اب ویسے کرنی اس جگہ سے گزر کے چلا گیا. وقت کم ہے میرے بابو، بس ذرا سنیں. جب اتنی بات کہی نا فرماتے عمر جلدی کرو، 22 کا ہی کو کم کرو. کہتے عمر جلدی کرو. کیا؟ آقا ارشاد فرمائے میرے اویس کو ڈھونڈ کے لاؤ. جب تک عمر تلاش کرتے نکلتے حضرت اویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے. جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. اور بھائی میرے مرشد تاج الشریعہ مکہ شریف گئے، مدینہ جانے کی تمنا تھی، وہیں سے واپس کر دیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یہ تو سبھی کی تمنا ہے، یہ 1400 سال کے بعد کے عاشق کی تمنا ہے. پھر نبی کے اویس کی تمنا کیا رہی ہوگی؟ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے. جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. کہتے ہیں واپس پلٹے. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جا چکے، مجھے نہیں ملے. حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ادھر اویس کرنی اپنے وطن آئے اور جیسے دروازے پہ دستک دی آواز نہیں لگائی، اندر سے آواز آئی اویس آ گئے ہو؟ جی امی. بس اتنا کہا پیر دبانے بیٹھ گئے. ماں تھی نا وہ تو خوش تھی آج میرے لال کو مراد مل گئی. آج میرا لال جس کے عشق میں طرح طرح اسے دیکھ کے آیا. کہتی بیٹے اب بتانا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا؟ اب تو دیکھ کے آیا ہے نا، بتا جب وہ تجھ سے ملے اور تو ان سے ملا تب کیسا لگ رہا تھا؟ چیخ نکل گئی سرکار ویسے کرنی کی. ماں کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گئے. ماں اٹھ کے بیٹھ گئی. شہزادے کیا ہوا؟ کہا امی جس یار سے ملنے گیا تھا اس یار کو دیکھ نہیں پایا. ماں جب اتنا سنا نا بے قرار ہو گئی. ویسے کیا ہوا بیٹے؟ کیا وہ تجھ سے ملے نہیں؟ کہا امی جب میں گیا وہ میرے جانے سے پہلے کہیں جا چکے تھے. کہا تو پھر ٹھہر جاتے. کہا امی ٹھہرتا کیسے؟ اگر رک جاتا تو نے مجھے سورج چھپنے تک کا وقت دیا تھا. ماں اگر میں رک جاتا نا تو پھر جو وقت تو نے دیا تھا تیری نافرمانی ہو جاتی. ماں میں نے تیری رضا کے لیے محبوب کا دیدار قربان کر دیا. جیسے اتنا کہا ماں نے نا آ میرے قریب آ میرے لال. بلایا سرکار ویسے کرنی کو، گود میں رکھا لال کا سر اور دیکھو ماں ماں ہوتی ہے. اس کے بعد آنچل اٹھا کے کہا تھا میرے مالک تو جانتا ہے نا میرا اویس تیرے محبوب کو دیکھنے گیا تھا اور اس نے میری رضا کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے. مالک میں اپنے اویس سے راضی ہوں، تو بھی میرے اویس سے راضی ہو جا. اویس کرنی کہتے ہیں اس کے بعد ماں نے اٹھایا سینے سے لگایا. کہا سپو چلے لال سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا اب منبر پہ تیری باتیں کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دنیا نے دیکھا. پھر میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا صحابہ تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے نا تو میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے، میری امت کے لیے دعا کر دے. جمیل قادری نے کہا تھا رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام زندگی کی ظاہری آخری سانس تک میرے نبی کو امت کا غم ستاتا رہا. پھر بھی نا کوئی ملے نا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. حضور کون سی؟ کہنا کہ بس اتنا کہہ دے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. پھر وہ وقت آیا حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی. یہ حضور کا کرتا لے کر کے گئے اور آپ جنگل میں تھے. کہا دیکھو بھائی حضور نے بڑی باتیں کی ہیں، دیکھیں یہ بھی کچھ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے. حضرت عمر نے سلام کیا، آپ نے پیچھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے اور نام لے کر کے امیر المومنین کا جواب دے دیا. جب نام لے کر کے دیا کہا لگتا ہے میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے جانتے ہوں، علی تم کہو. پھر جب علی نے سلام کیا نا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کر کے جواب دیا. کہنے لگے تم ہی اویس ہو؟ کہا ہاں. آپ فرمانے لگے بتائیے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیے آپ کی ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے، آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟
تو حضرت اویس قرنی نے کہا تھا جس نے تم کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے. کہا تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے تم تو حضور کے قرب میں رہے ہو نا, بتاؤ نا حضور کی یہ جو ابرو تھی یہ ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ یہ حضرت اویس پوچھ رہے ہیں. اویس قرنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے, حضرت علی سے. کہا چلو تم تو قربت میں رہے ہو, میں نے تو نہیں گزارا ان کے پاس وقت, تم بتاؤ میرے محبوب کی یہ ابرو کیسی تھی, ابرو کیسی تھی؟ جب اتنی بات سنی نا دونوں خاموش, اس لیے کہ یہ ایسے حیا اور ادب والے لوگ تھے, کبھی نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, کہا ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ پاس رہنے کا کمال ہے, آؤ تمہیں بتاؤں. کہا جب دور سے دیکھو تو یہ ملی ہوئی لگتی تھی, اور جب قریب سے دیکھو تو دونوں ابرو جدا نظر آیا کرتی تھی. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا فرق اتنا ہے تم ظاہر میں حضور کے سامنے رہتے تھے, میں باطن میں حضور کے ساتھ رہتا تھا. اس کے بعد جب حضرت عمر نے اگلی بات کہی, یہ لیں کیا ہے؟ کہا یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے. بس خدا کی قسم پھر منظر یہ الگ تھا. اس کو سر پہ رکھا, کہنے لگے میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کچھ بھی کہا میرے نبی نے؟ کہا میرے اویس سے کہہ دینا وہ میری امت کے لیے دعا کر دے. کہتے پھر کہو کیا کہا؟ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. ہاں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. اویس قرنی کی چیخ نکل گئی, میں اور میری اوقات اتنی کہ وہ اپنا کہہ کے آواز دے رہے ہیں. کہا چاہیے کیا؟ کہا حضور نے امت کی دعا کی درخواست کی کہ کہہ دیں میری طرف سے میری امت کے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, اویس قرنی نے چپا جو ہے رکھا زمین پہ, سجدے میں آ گئے, کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے, امت کو بخش دے. آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے, ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے. کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں, میں تپا تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا. آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے, اب تو پہن لے. کہتے مالک اور بخش. آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے, آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے, آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے. اللہ ہوا. عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا. جس طرح نبیوں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے, اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے. آدھی امت تیری دعا سے, آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی. مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ, قسمت والے ہیں کہ ہمیں سرکار بغداد کا دامن ملا ہے. آج بھی نا بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. پوری زندگی سرکار بغداد کی آپ پڑھ لیں, وہ میرے نبی کے جمال کا مظہر بھی ہیں, کمال کا مظہر بھی ہیں. جمال کا مظہر خدا کی قسم بے حد خوبرو, کمال کا مظہر حضور آئے, آتے ہی حضور نے سجدہ کیا, غوث پاک آئے, آتے ہی غوث پاک نے روزہ رکھا. روزہ رکھا حضور نے آتے ہی سجدہ کیا, سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا. یہ حضور کے کمال کا مظہر. اور پھر عادتیں دیکھیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. معاف کیجئے گا آج ہمارے رویے بڑے الگ ہیں. ہم نا زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے ہیں نا, زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے ہیں, جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے, مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے, تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا. ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں. بغداد والے کی زندگی پڑھیں, ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا, یہی بغداد والے